حقیقت اور حقیت، حقیت یا حقیت، بنیادی طور پر یہ جو الفاظ ہیں یہ الحق سے آئے ہیں۔ الحق عربی کا لفظ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام، جس کے معنی ہیں دا ایبسولوٹ ٹروتھ، ایسا سچ جس کے مقابلے میں کوئی سچ نہیں۔ اسی سے اردو میں آ کر کے لفظ حقیقت اور حقیت جو ہیں یہ بنے ہیں۔ الحق کو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے دنیا میں ہر روز، کیونکہ یہ لفظ قرآن پاک میں آتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کروڑوں لوگ روز کرتے ہیں۔ اربوں لوگ ہیں اس کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، لہٰذا اگر سارے نہیں کرتے لیکن پھر بھی کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو روز اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں۔ الحق، حق الیقین۔ اس سے کم جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے اردو بولنے والے یا ہندی بولنے والے بھی لفظ حقیقت کو استعمال کرتے ہیں، حقیقت، اور اس سے کم جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے حقیت۔ الحق اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل سچا ہے، اس کی ذات سچی ہے، وہ کائنات کا رب ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں، اور جو کچھ بھی اس نے فرمایا ہے وہ 100% درست، سچ اور حقیقت ہے، حق ہے۔ اس کے بعد جو لفظ حقیقت آتا ہے یہ بھی ہم روزمرہ جو ہماری بول چال ہے اس میں ہم استعمال کرتے ہیں، چاہے اردو زبان بولنے والے ہوں، چاہے ہندی بولنے والے ہوں، یا ہندوستانی زبان دوسری کوئی ہندوستانی زبان بولتا ہو، تو یہ لفظ حقیقت جو ہے یہ سب سے زیادہ تو اردو والے استعمال کرتے ہیں، ظاہر ہے، کیونکہ یہ اردو زبان میں مستعمل ہے اور یہ عربی زبان سے آیا، اور شاعروں نے بھی اس کو استعمال کیا ہے اپنی شاعری میں، جیسے شعر ہے، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، اور پھر ایک اور شعر ہے، حقیقت ایک ہے ہر شے کی، ناری ہو کہ نوری ہو، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں۔ تو اسی طریقے سے بہت سارے شعراء نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ اور جو کم استعمال ہونے والا ان تینوں الفاظ میں جو لفظ ہے وہ ہے حقیت۔ میں نے لگ بھگ 30-35 سال پہلے اندازاً کسی سے سنا یہ لفظ، کسی پٹواری صاحب سے، تو انہوں نے کہا، کیونکہ پٹواریوں کے پاس ایک رجسٹر ہوتا ہے اس کو مثل حقیت کہتے ہیں، مثل حقیت، لیکن پٹواری صاحب نے اس کو پروناؤنس کیا مثل عقید۔ کسی کو کہا بھائی مجھے مثل عقید دو، ادھر رجسٹر ایک پڑا ہوا تھا، جو قریب آدمی بیٹھا تھا اس رجسٹر کے، اس کو کہا وہ مثل عقید مجھے دے دو، تو دیکھا میں نے اس کے اوپر لکھا ہوا تھا مثل ہے قاف یہ تھے حقید۔ اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بھائی حقید کیا چیز ہے، اور میں نے پٹواری صاحب سے پوچھا بھی نہیں، لیکن تھوڑا ذہن میں آیا کہ کیونکہ اس میں اندراج ہے ملکیت کا تو لہٰذا یہ اسی کے ضمن میں ہوگا۔ تو اس کے کچھ روز بعد یا کچھ سالوں بعد مجھے ڈکشنری میں جب میں لفظ حقیقت کو دیکھ رہا تھا کہ اس کی پروننسیشن یا اس کی کیا کیا مطالب ہیں، اس کے معنی کیا کیا ہیں، جیسے سچ ہے یا درست ہے یا ٹھیک ہے، کئی اس کے معنی ہیں، تو اسے آگے چل کر دیکھا تو حقیقت بھی نظر آ گیا۔ اب حقیقت کو جب دیکھا، اس کی جو پروننسیشن ہے، جو اس کا تلفظ آگے کیا ہوتا ہے حرف بے حرف، تو اس میں ہے قاف، پھر قاف یہ، اور پھر یہ تے، تو قاف بھی 2 بار پروننس ہوتا ہے، یہ بھی 2 بار ہوتی ہے، اور تے 1 بار ہوتا ہے، ہے بھی 1 بار ہوتا ہے شروع سے۔ تو حالانکہ ڈکشنری میں صرف جو یہ ہے نا اسی کے اوپر تشدید ہے، صرف یہ ہی مشدد ہے، حالانکہ جب آپ دیکھیں گے اس کی جو اس کو تلفظ جو ہے کیا ہے لفظ بلفظ، تو اس میں ہے حقیت، 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 یعنی کہ حق بھی 2 بار ہے، قاف بھی 2 بار ہے، یا بھی 2 بار ہے، تو یہ حقیت بن جاتا ہے۔
جس کے معنی ہوتے ہیں ملکیت یا حقداری۔ تو وہ جو رجسٹر ہے وہ ملکیت کا رجسٹر ہے، اس میں رجسٹر میں انہی لوگوں کے نام ہوتے ہیں جو مالکان ہوتے ہیں اراضی کے، زمینوں کے۔ عام طور پر تو مالک مرد ہی ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی مرد فوت ہو جاتا ہے تو اس کی اولاد نہیں ہے تو اس کی بیوہ کو وہ منتقلی ہو جاتی ہے، وہ مالک بن جاتی ہے اس اراضی کی یا اس جائیداد کی۔ یا جس کی لڑکیاں ہیں تو وہ شادی ہو جاتی ہیں تو تب بھی بیوہ کو آئے گا۔ اگر بیوہ کو لڑکی ہیں تو کوئی ایک اس نے گھر داماد رکھ لیا تو پھر اگر وہ لکھ کر کے دے گی تو پھر وہ داماد جو ہے اس کو وہ منتقل ہو جائے گی، تو داماد جو ہے وہ بن جائے گا اس کا مالک، اور پھر آگے سے ان کی جو اولاد ہے وہ مالک بنے گی۔ تو بنیادی طور پر یہاں پر جو آج بات کرنی ہے وہ یہی تھی کہ الحق، حقیقت اور حقیت، یہ حقیقت نام کی جو چیز ہے نا، یہ ایسے ہی بول چال میں آ گئی۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بول چال کی زبان ادبی معیاری زبان سے تھوڑی مختلف ہوتی ہے۔ جو کوئی لفظ رواج پا گیا، چاہے جیسے بھی ہے، وہ ادبی زبان کے معیار پر پورا اترتا ہے یا نہیں، یا معنی دیتا ہے یا نہیں دیتا، جو زبان پہ چڑھ گیا لوگوں کی زبان پہ وہی چلتا رہتا ہے۔ اب اگر کوئی اس پر غور کرے گا کہ یہ لفظ حقیقت میں ہے کیا ہے، جیسے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھئی حقیقت کیا چیز ہے، تو بعد میں پتہ بھی چل گیا، خود ہی پتہ چل گیا، ڈکشنری کو جب دیکھا تو پتہ چلا یہ حقیقت ہے، اور جس کے معنی ہے یعنی ملکیت۔ تو یہ مثل حقیقت جو ہے یہ وہ رجسٹر ہے جس میں آپ ایز اے مالک آپ کا نام درج ہوتا ہے، اس کا اندراج ہوتا ہے آپ کے نام کا۔ تو امید ہے کہ میں یہ جو الفاظ ہیں الحق، الحق جو ہے اس میں بھی قاف مشدد ہے، قاف دو بار پڑھا جاتا ہے، جو اللہ کا صفاتی نام ہے الحق، قاف دو بار پڑھا جائے گا۔ حقیقت میں جو ہا، قاف، یہ اور تے ہے، اس میں کوئی بھی لفظ مشدد نہیں ہے، یہ ایسے ہی پڑھا جاتا ہے حقیقت۔ لیکن جب حقیقت آئے گا تو اس میں قاف بھی دو بار پڑھا جائے گا، یا بھی دو بار پڑھا جائے گا، اور اس کے معنی ملکیت کے ہو جاتے ہیں۔ امید ہے کہ ان الفاظ کو میں کسی حد تک ان کے معنی کو درست بیان کر پایا ہوں۔ پھر بھی اگر کہیں غلطی رہ جاتی ہے تو بڑے بڑے زبان دان ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے بیشتر سال زبان کی درس و تدریس اور اس کو سمجھنے میں گزارے ہوں گے، تو اگر مجھے بتائیں گے تو یہ آپ کا کرم ہوگا مجھ پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔